محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے عربی لینگویج کے کورسز فنکشنل عربی اینڈ ڈپلومہ عربی ان 2 ایئرس، ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہماری فنکشنل عربی کی کتاب چل رہی ہے، اور فنکشنل عربی کے سرٹیفکیٹ کی اس بک کے الدروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین، اس کے 9 سبق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم 10واں سبق انشاءاللہ شروع کریں گے، جو مبنی ہے اندا پر۔ اندا کے معنی ہوتے ہیں پاس، یعنی جیسے انگلش میں ہم اس کو ٹو ہیو کہیں گے۔ اندا کے معنی ہوتے ہیں پاس، اور اندا یہ ضمائر پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کو ضمائر کے حساب سے اکارڈنگ اس سبق میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ لفظ سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے فنجانن، فنجانن کے معنی ہوتے ہیں کپ، فنجانن کے معنی کب ہوتے ہیں۔ جیسے کہ عربی میں اندا کے معنی پاس ہوتے ہیں، جس کے معنی ٹو ہیو ہے۔ اب اس کو ہم اکارڈنگ ٹو سینٹینس وی ہیو ٹو یوز اٹ اکارڈنگ ٹو سینٹینس۔ فنجانن کے معنی کپ، کمپیوٹرن کے معنی کمپیوٹر، تلویزیون کے معنی ٹی وی، نظارتن کے معنی چشمہ، اور کاسن کے معنی گلاس۔ اور اسی طریقے سے ہاتفن، ہاتفن کہتے ہیں لینڈ لائن، ایسی آواز جو غیب سے آئے، اس کو ہاتف کہتے ہیں، ہاتف غیبی۔ لیکن ہمارے لینگویج کے عربی لینگویج کے اکارڈنگ اس کو لینڈ لائن کہتے ہیں۔ لینڈ لائن جو ہمارا فون ہوتا ہے، جس کو ہم گھر پہ رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ اور جواز، جواز کے معنی پروف ہوتے ہیں۔ اور سفر آ گیا کہ جواز کی پہچان کرانے کے لیے سفر ہی دیے۔ جو بھی جواز کی انٹروڈیوس کرے گا، جو بھی جواز کی پہچان بنے گا، اس پہ زیر دیں گے۔ آپ ذکر اسی کا کر رہے ہیں، مطلب سفر کی دلیل، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاسپورٹ۔ جو آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے وہ سفر کا، آپ کے جرنی کا پروف ہوتا ہے۔ اس سے اس کو جواز و سفر، سفر کی، سفر کا پروف یعنی پاسپورٹ۔ اب ہم سینٹینسز میں دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے یوز کیا جائے۔ آج کا ہمارا چیپٹر، یہ ایک ساتھ دو چیپٹر کو انہوں نے ہم کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ آج کا چیپٹر ڈیپینڈنٹ ہے چیپٹر نمبر 10 اور چیپٹر نمبر 6 کو۔ ہم نے دیکھا تھا کہ چیپٹر نمبر 10 تو ابھی شروع ہوا، وہ اندا پر مبنی ہے، لیکن چیپٹر نمبر 6 جو ہم نے دیکھا تھا وہ ایڈجیکٹیو ناؤن پر تھا، ایڈجیکٹیو ناؤن پر تھا۔ تو چیپٹر نمبر 10 میں انہوں نے جو مثالیں دی ہے، جو ایگزامپلس دیے ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو چیپٹر نمبر 6 ہے۔ اب اس کو کس طریقے سے ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ بورڈ پر ایکسپلین کروں گا۔ جن کا چیپٹر نمبر 6 کلیئر نہیں ہے، وہ چیپٹر نمبر 6 کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ڈیٹیل میں ایڈجیکٹو ناؤن کے بارے میں بتایا ہوں۔ جیسے اندا، اندا کے معنی ہوتے ہیں پاس، اور اندا کے پاس جیسے ہی یا لگا دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، یا بولے تو میرے، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا آئی ہیو، یعنی میرے پاس، ہندی میرے پاس۔ اب بتائے انہوں نے فنجانن، فنجانن کیا ہے؟ کب ہے، آئی ہیو کب، لیکن اس کی ایڈجیکٹو دے دیے صغیر۔ اب اس کو کیسا کہیں گے؟ فرسٹ، پھر یہ تھرڈ کو سیکنڈ، اور سیکنڈ کو تھرڈ بنائیں گے۔ ہندی فنجانن کبیر، میرے پاس آئی ہیو اسمال کپ، میرے پاس چھوٹی پیالی ہے۔ اب اسی اکارڈنگ چلنا ہے آپ کو کہ آئی ہیو جب آپ اندا کا یوز کریں گے، جب آپ آئی ہیو بتا دیں گے تو فنجانن صغیرن، ہمارے پاس ایڈجیکٹیو پہلے آتا ہے، اور عربی میں ایڈجیکٹیو بعد میں آتا ہے۔ ہمارے پاس ناؤن بعد میں آتا ہے، لیکن عربی میں ناؤن پہلے آتا ہے۔ یہ میں نے چیپٹر نمبر 6 میں بہت سی مثالوں سے بتایا ہوں۔ جن کو یہ چیپٹر سمجھنا ہے وہ چیپٹر نمبر 6 کو ایک بار دیکھیں، اور اگر نہیں دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہاں میں غور سے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عندنا کمپیوٹرن، عندنا کمپیوٹرن، ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، لیکن کمپیوٹر کا ایڈجیکٹیو ہم لاسٹ میں لیں گے۔ کمپیوٹرن کبیرن، اس کا ترجمہ ہوگا کہ نا میں آر ہو جاتا ہے، نا کا مطلب ہمارے پاس، اور اس کو ہم ہمارے پاس بولنا ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وی ہیو، وی ہیو ہمارے پاس۔
اب ہمارے پاس ہم نے فرسٹ میں لے لی. اب ہمارے پاس ایڈجیکٹو پہلے آتی ہے گھر سے کہ عربی میں بعد میں آ رہی ہے, لیکن ہم اکارڈنگ ٹو انگلش اور اردو کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس یہ ایڈجیکٹو جو ہے اور یہ ناؤن ہے, تو ایڈجیکٹو فرسٹ آ جائیں گے. ہمارے پاس بڑا, اور کمپیوٹر کو کمپیوٹر ہے, ہمارے پاس بڑا کمپیوٹر ہے. وی ہیو بگ کمپیوٹر, وی ہیو بگ کمپیوٹر. عندنا کمپیوٹر کبیر. اب اس کی ترکیب ہوگی کہ ہمارے پاس بڑا کمپیوٹر ہے, ہمارے پاس عندنا پہلے بڑا کمپیوٹر ہے. ٹھیک اسی طریقے سے عندہ کے معنی ہوتا ہے پاس, اور کا کہتے ہیں یو ہیو, تمہارے پاس. یہ کام میں یو کا ترجمہ ہوتا ہے, یو کا. تو یو ہیو, عندنا یو ہیو, عندہ کا تمہارے پاس. اب انہوں بتا رہے تلفزیون, تلفزیون کس کو کہتے ہیں؟ ٹی وی کو. تمہارے پاس ٹی وی ہے, لیکن ٹی وی کا ایڈجیکٹو یہاں پر لے کر آ رہے ہیں. تلفزیون تو ہے لیکن کیسا ہے؟ پرانی نہیں ہے بلکہ نئی ہے, تو اس لیے یہاں جدیدن کہہ رہے. عندہ کا تمہارے پاس, تلفزیون جدیدن پرانی, تمہارے پاس نئی ٹی وی ہے. فرسٹ عندہ کا تمہارے پاس, جدیدن نیو, اور تلفزیون ٹی وی ہے, تمہارے پاس پرانی ٹی وی ہے. سے آ رہا ہے کہ عندکم بولے تو یو آل کو کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی تم سب. اور کم بولے تو پاس, عندہ بولے تو پاس, کم بولے تو تم سب. یو آل ہیو, تم سب کے پاس. عندکم تمہارے پاس. تلفزیونات, تلفزیونات بہت ساری ٹی وی. یو ہیو, اب اس کو آ جائے گا تمہارے پاس بہت ساری ٹی ویاں ہیں, تمہارے پاس بہت ساری ٹی ویاں ہیں. اس کو کیسا بولیں گے؟ اب یو ہیو کو میں یہاں کے حساب سے پہلے لے لیتا ہوں کہ یو ہیو, لیکن یہ یو کیسا ہے؟ یو آل ہوں گے اس میں, یو آل. کم اگر کا آیا تو یو سنگولر, اور کم آیا تو یو آل. یو آل ہیو ٹیلی ویژن, یعنی ٹی ویز میں شارٹ فارم میں, یہ بہت زیادہ ٹی ویاں ہیں. اور عندہ کی ہم نے پہلے دیکھا تھا, عندہ والے پاس کی تمہارے پاس, یہ ریڈی کے لیے ہو جائے گا, کی میں یو ہو جائے گا, یو ہیو. لیکن یہ یو سے آپ کی مین ہوں گے لیڈی, یو فیمیل, یو سے مراد ہے فیمیل, یو ہے. عندہ کی نظارۃ, نظارہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چشمے کو کہتے ہیں. عندہ کی نظارۃ, تمہارے پاس چشمہ ہے. یو ہیو, تمہارے پاس گوگل جس کو کہیں گے, گلاس کہیں گے, تمہارے پاس چشمہ ہے. اور چشمہ کیسا ہے؟ نظارۃ جمیلۃ, اس کا ایڈجیکٹو لاسٹ میں دے رہے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ عربی زبان میں ایڈجیکٹو لاسٹ میں آئے گا. تو تمہارے پاس خوبصورت چشمہ ہے. اب میں چند مثالیں دینے کے بعد کتاب میں سے پڑھا رہا ہوں, اب غور کیجیے کہ عندہ کنہ, عندہ کنہ بولے تو تم سب. یو آل ہے, لیکن یہ کس کے لیے؟ یو آل فیمیل ہے. عندہ کنہ تم سب عورتوں کے پاس. نظارات کثیرۃ, بہت سارے چشمے ہیں. تو عندہ کنہ تم سب عورتوں کے پاس. نظارات کثیرۃ, پہلے کثیرۃ کا ترجمہ کیجیے, بہت سارے. نظارات چشمے, تم سب عورتوں کے پاس بہت سارے چشمے ہیں. عندہ ٹیلی فون قدیم, اب ہو بولے تو اس ایک مرد کے پاس. ہی ہیز, اس کے پاس. ٹیلی فون ہے. قدیم کیسا؟ پرانا, اس کے پاس پرانا ٹیلی فون ہے. عندہم دے آل ہیو, یعنی ان سب مردوں کے پاس. عندہم ان سب مردوں کے پاس. ٹیلی فونات, بہت سارے ٹیلی فون, لینڈ لائن فون ہے. عندہا شی ہیز, یہ ہاں میں کیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہوگا شی کا, اور عندہ کے معنی ہوتے پاس. اس عورت کے پاس. کاسن جمیل, کاسن گلاس ہے. جمیل کیسا؟ خوبصورت. یہ جمیل کس کی ایڈجیکٹو بن رہا ہے یہاں پر؟ کاس کا بن رہا ہے. کاس کے معنی ہوتے گلاس, کہ اس عورت کے پاس خوبصورت گلاس ہے. عندی جواز السفر, میرے پاس پاسپورٹ ہے. عندک کاسم, تمہارے پاس ایک گلاس ہے, لیکن کس کا؟ اس کی ڈیٹیل بتانے کے لیے من لاتے ہیں. من الماء, تمہارے پاس پانی کا ایک گلاس ہے. عندہ کاسم من العصیر, اس کے پاس جوس کا ایک گلاس ہے.
عندها فنجان من الشاي، اس عورت کے پاس فنجان ایک کپ ہے، کس کا؟ من الشاي، چائے کا. تو ترجمہ ہوگا اس عورت کے پاس چائے کا ایک کپ ہے. عندی جواز السفری، عندی آئی ہیو، میرے پاس. جواز پروف ہے، کس کا پروف ہے؟ السفر، سفر کا. میرے پاس سفر کا پروف ہے، مطلب میرے پاس پاسپورٹ ہے. ولیکن مگر لیس عندی، میرے پاس نہیں ہے. تأشیرۃ، ویزا، میرے پاس پاسپورٹ ہے لیکن میرے پاس ویزا نہیں ہے. اب جو لاسٹ میں آ رہے تھے ان کو شروع میں الف لام سے انہوں نے بتایا ہے. جیسے الفنجان الصغیر، الفنجان الصغیر، تو یہ بھی ایڈجیکٹو ناؤن ہو گیا. پہلے ایڈجیکٹو ناؤن دو پیش کے ساتھ آ رہے تھے تو اس کو کامن کہتے ہیں، کامن ناؤن. اور یہ الف لام سے آ رہے ہیں تو یہ پراپر ہو گئے، یہ پراپر ناؤن ہو گئے. اس میں فنجان یہ ناؤن ہے اور صغیر اس کا یہ ایڈجیکٹو ہے. میں نے ابھی بتایا کہ عربی میں ایڈجیکٹو بعد میں آتا ہے لیکن ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو انگلش اور اردو ایڈجیکٹو کو پہلے لانا پڑتا ہے. تو الفنجان الصغیر کا ترجمہ ہوگا پہلے لاسٹ والے کو لو پھر فرسٹ والے کو لو. یہ چھوٹی پیالی، عندی میرے پاس ہے. پہلا جملہ تھا کہ عندی فنجان صغیر، میرے پاس چھوٹی پیالی ہے. اب یہ فنجان صغیر جو لاسٹ میں آ رہا تھا اس کو شروع میں کر دیا تو الف لام آ گیا. الفنجان الصغیر عندی، چھوٹی پیالی میرے پاس ہے. ٹھیک ہے. الکمپیوٹر الکبیر عندک، بڑا کمپیوٹر تمہارے پاس ہے. التلفزیون ٹی وی، الجدید نئی، تو ہم جدید سے شروع کریں گے. نئی ٹی وی، عندی میرے پاس ہے. النوارۃ چشمہ، الجمیلۃ خوبصورت، اب ہم جمیلہ سے شروع کریں گے. النظارۃ الجمیلۃ خوبصورت چشمہ، عندہا اس عورت کے پاس ہے. التلیفون القدیم، التلیفون ٹیلیفون، القدیم پرانا، چونکہ اس میں قدیم فون کی ایڈجیکٹو ہو رہی ہے اس لیے قدیم کو پہلے لیں گے. قدیم پرانا، پرانا ٹیلیفون. عند احمد، احمد کے پاس ہے. الکاس الجمیل عندک، خوبصورت گلاس تمہارے پاس ہے. اب یہ ہماری گفتگو ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا فنجان، یہ کپ ہے. اب پہلے انہوں سوال کیے کہ یہ کیا ہے تو کہا کہ ھذا فنجان، یہ کپ ہے. اب کپ کے بعد یہ دوسرا یہ سوال ہوگا کہ کس کا ہے، تو کس کے لیے؟ لمن، فور ہوم کے لیے لمن لاتے ہیں. لمن ھذا الفنجان، یہ کپ کس کا ہے؟ ھذا فنجان کا، یہ تمہارا کپ ہے. حل عندہا نظارۃ، کیا اس لڑکی کے پاس چشمہ ہے؟ نعم عندہا نظارۃ، ہاں اس لڑکی کے پاس چشمہ ہے. حل ھذا کمپیوٹر، کیا یہ کمپیوٹر ہے؟ نعم ھذا کمپیوٹر، ہاں یہ کمپیوٹر ہے. حل ھذا کمپیوٹرو کا، اب دیکھیں یہاں سوال کر رہے ہیں حل ھذا کیا یہ، حل بولے تو کیا، ھذا یہ، کمپیوٹرو کمپیوٹر ہے، اور کا بولے تو تمہارا. حل ھذا کمپیوٹرو کا، کیا یہ تمہارا کمپیوٹر ہے؟ لا ھذا کمپیوٹر ماجد، نہیں یہ ماجد کا کمپیوٹر ہے. ماذا فی الکاس، گلاس میں کیا ہے؟ فی الکاس ماء، گلاس میں پانی ہے. حل فی الکاس عصیر، کیا گلاس میں جوس ہے؟ لا فی الکاس ماء، نہیں گلاس میں پانی ہے. اب سوال کر رہے ہیں حل عندہ جواز سفر، حل عندہ جواز سفر، کیا اس کے پاس پاسپورٹ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں نعم عندہ جواز سفر، ہاں اس کے پاس پاسپورٹ ہے. این جواز سفری، جواز سفری، ابھی اس سے جوڑے کہ اس کا پاسپورٹ کہاں ہے. ہم یہ پیچھے سے جائیں گے. این کہاں، جواز سفری ہی، تو ہم کو یہاں سے جانا پڑے گا. اس کا پاسپورٹ کہاں ہے، اس کے سفر کا پروف کہاں ہے. اور اگر یہ دونوں کو جوڑ کے کر دی یہ سیکنڈ پہ آ جاتا. اس کا جواز سفر کے میں نے پاسپورٹ ہے تو اس کا پاسپورٹ کہاں ہے. این جواز سفری ہی، اس کا پاسپورٹ کہاں ہے. ھذا جواز سفری ہی، یہ اس کا پاسپورٹ ہے. حل عندک تلفزیون، کیا تمہارے پاس ٹی وی ہے؟ نعم عندی تلفزیون، ہاں میرے پاس ٹی وی ہے. حل تلفزیون کا، یہ نکا غلط ہو گیا، نو کا کر دیجیے. حل تلفزیون، تلفزیون ٹی وی کو بولتے ہو کا. حل تلفزیون کا، کیا تمہارا ٹی وی. حل تلفزیون کا، کیا تمہارا ٹی وی جدید، نیا ہے. تو بولے نعم تلفزیونی جدید. انہوں جواب دے رہے ہیں کہ لا تلفزیونی نہیں بول رہے وہ، نہیں تلفزیونی قدیم، نہیں میرا ٹی وی کیسا ہے، جدید نہیں ہے بلکہ پرانا ہے.
یہاں پر ہمارا چیپٹر نمبر 10 کمپلیٹ ہوا، چیپٹر نمبر 10 یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے سوال جواب ہم آنے والے اگلے ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں اس کے سوال جواب کو ہم سالو کریں گے۔ تو یاد رکھیے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے پہلے چیپٹر پہ مکمل دھیان دیں، اور اس کے بعد جب ہم سوال جواب کریں گے تو سوال جواب مکمل ہونے کے بعد یہ چیپٹر نمبر 10 بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور بار بار اس کی مشق کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔